اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، اسلام کو مختلف ادوار میں مختلف فتنوں کا سامنا رہا ہے اور آج ہمارے زمانے میں بھی بہت سے فتنے اپنا سر اٹھا رہے ہیں۔ ماضی میں ایک فتنہ اٹھا تھا فرقہ نیچریہ کا یا نیچری فرقے کا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے معجزات انبیاء کا انکار کیا، اور انبیاء کے معجزات کا انکار صرف اس لیے کیا کہ ان کی محدود عقل اور محدود سائنس کے مطابق معجزات کے وجود پر کوئی یا معجزات کے وقوع پر کوئی عقلی دلیل یا سائنسی دلیل موجود نہ تھی، لہٰذا انہوں نے تمام معجزات کا انکار کر دیا۔ اسی طرح ماضی میں ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، ان لوگوں نے کرامات اولیاء کا انکار کیا، اور اسی طرح قرآن پاک کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو مخلوق قرار دیا، اور علماء اسلام نے اپنے زمانے میں ان سب کا مدلل انداز سے رد بھی کیا۔ اب ہمارے زمانے میں بھی ان فرقوں کی کچھ باقیات موجود ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنا سر اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں میں اس طرح کے نظریات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو امت اسلامیہ کے بنیادی عقائد کے بالکل برخلاف ہے۔ اسی طرح کا ایک فتنہ ہمارے زمانے میں انجینئر محمد علی مرزا کا ہے۔ ویسے تو یہ موصوف بہت سے فتنوں کا مجموعہ ہے، لیکن آج چونکہ میرا موضوع کرامت اور ولایت کے اسلامی تصور سے متعلق ہے، لہٰذا ہم کرامت اور ولایت کے متعلق اور ولی کی شان کے متعلق جو ہے وہ کلام کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اچھا، اب انجینئر صاحب جو ہے وہ انتہائی بے باکی سے، بد اخلاقی سے، بد تہذیبی سے اولیاء کی توہین کیا کرتے ہیں اور کرامات کا انکار کرتے ہیں، اور انتہائی جو ہے وہ گستاخانہ انداز میں اولیاء کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ ان کا ایک کلپ ملاحظہ کریں کہ یہ کرامت سے متعلق کیا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور کس طرح کی بدتمیزیوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ان کا مدلل جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جو کرامت ہے جو غیر انبیاء سے ظاہر ہوتی ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ تعلق جو ہے وہ دعا کی قبولیت تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ایسے غوثوں اور کتبوں اور ابدالوں کو مر جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر حضور کی ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ، اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے۔ ان کی بزرگی کو مر جانا چاہیے۔ اور سر کہانیاں نے تو اب میڈیا کا دور ہے، کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا۔ بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں۔ یہ سب کہانیاں تھیں، کہانیاں پکڑی جاتی ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کرامت صرف اتنی ہے کہ کوئی ولی کسی کے لیے دعا کر دے، اس کے علاوہ کرامت کسی اور شے کا نام نہیں ہے، جبکہ یہ نظریہ انتہائی غلط اور باطل ہے۔ علماء اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی میں جن بزرگان دین نے کتابوں کو لکھا اور عقائد کو بیان کیا، یعنی علم الکلام کی کتابیں یا علم العقیدہ کی کتابیں، ان میں اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کے ہاتھ پر خلاف عادت اور خارق عادت امور کو ظاہر فرماتا ہے۔ اور خارق عادت اور خلاف عادت امور سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو عام انسانوں کی طاقت سے باہر ہوں، یعنی جو عام انسان کی قدرت سے باہر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کے ہاتھ پر ان کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ اور اس پر قرآن سے بھی بے شمار دلائل موجود ہیں، یعنی آیات موجود ہیں جو صراحتاً اور واضح طور پر اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ولی کی ہاتھ پر خارق عادات امور کو ظاہر فرماتا ہے، اور احادیث صحیحہ بھی موجود ہیں۔ تو کرامت پر تفصیلی کلام کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے مناسب سمجھتے ہیں کہ ولی کی تعریف کو بیان کریں کہ ولی کسے کہتے ہیں، اور ولی کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جناب میرے سامنے تفسیر کبیر ہے، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی۔ امام فخر الدین رازی کا علم العقیدہ اور علم الکلام میں بہت بڑا نام ہے، اور آپ کی آراء کو علماء متکلمین کے نزدیک حجت کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ ولی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الولی هو القریب فی اللغۃ، کہ ولی لغت میں قریب کو کہتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ قَرِيبًا مِنْ حَضْرَةِ اللَّهِ بِسَبَبِ كَثْرَةِ طَاعَاتِهِ وَكَثْرَةِ إِخْلَاصِهِ وَكَانَ الرَّبُّ قَرِيبًا مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ فَهُنَاكَ حَصَلَتِ الْوِلَایَةُ۔ فرماتے ہیں کہ لغت میں ولی جو ہے وہ قریب کو کہتے ہیں، اور جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، اس کی اطاعت کی کثرت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، یعنی عبادات میں اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، وَكَانَ الرَّبُّ
قریبا منہ برحمتہ وفضلہ واحسانہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب خاص عطا فرمائے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے احسان سے، فہناک حصلت الولایہ، تو پھر بندہ مومن کو ولایت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ولی وہ ہوتا ہے کہ جو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی عبادت جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کثرت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے اپنے فضل سے، اپنی نصرت سے، اپنے احسان سے، اپنی رحمت سے۔ اور یہ جو تعریف امام رازی نے بیان فرمائی ہے ولی کی، اس تعریف کی تائید جو ہے وہ امام بخاری کی بیان کردہ ایک حدیث صحیح سے ہوتی ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو جو ہے وہ کتاب الرقاق میں لے کر آئے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کن مقامات سے اور کن کمالات سے نوازتا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے راوی جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، فقد آذنتہ بالحرب، تو پھر میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میں اس سے جنگ کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ جن عبادات کے ذریعے بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے، ان عبادات میں سب سے زیادہ محبوب عبادات مجھے وہ ہیں کہ جو میں نے اپنے بندے پر فرض کی، یعنی کہ فرائض۔ مزید فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور فرائض کے بعد بندہ مومن، یعنی بندہ مومن نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، میری قربت حاصل کرتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے اپنا حبیب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اسے اپنا حبیب بنا لیتا ہوں پھر کیا مقام عطا فرماتا ہوں؟ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کا مقام اور مرتبہ ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اسے اپنا حبیب بنا لیتا ہے، پھر اس کا دشمن، اس کے ولی کا دشمن یا اس کے ولی کے ساتھ عداوت رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اور اس سے جنگ کرتا ہے۔ پھر اندازہ لگا لیں کہ اللہ جس سے جنگ کا اعلان کر دے تو اس کی آخرت کیا ہونی ہے۔ اب اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر عسقلانی کیا فرماتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں، ٹھیک ہے جی، فتح الباری جناب جو ہے یہ ہے 842 ہجری کے، اور امام ابن حجر عسقلانی کا نام ہی کافی ہے، یعنی محدثین کے نزدیک ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ متقدمین میں چند لوگ ہیں کہ جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا تھا، جن میں حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، اسی طرح حضرت غالباً سفیان ثوری ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، اور متأخرین میں امام ابن حجر عسقلانی کے لیے امیر المومنین فی الحدیث کا لقب استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس حدیث کی، یعنی یہ جو حدیث قدسی آپ کے سامنے بیان کی، اس حدیث کی شرح کے تحت امام بیہقی کے حوالے سے ایک بزرگ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث میں کیا فرما رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ معناہ کنت اسرع الى قضاء حوائجہ من سمعہ فی الاسماع وعینہ فی النظر ویدہ فی اللمس ورجلہ فی المشی، یعنی اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس طرح کان کسی شے کی آواز کو بڑی تیزی سے اور جلدی سے سنتے ہیں، اور آنکھ جتنی جلدی اور تیزی سے کسی منظر کو دیکھتی ہے، اور جس طرح ہاتھ کسی شے کو تیزی سے چھو لیتے ہیں، اور جس طرح پاؤں تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ جلد اور تیز اپنے ولی کی حاجت اور اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں اتنی تیزی سے، اتنی جلدی اس کی حاجت کو، اس کی بات کو پورا کرتا ہوں۔
یعنی اگر میرا ولی کہہ دے کہ یہ ہوگا تو پھر میں ویسا کر دیتا ہوں، اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس شے کو وجود میں ہی نہیں آنے دیتا، اگر وہ موجود بھی ہے تو اس کو معدوم کر دیتا ہے۔ اور اس کی بھی تائید جو ہے وہ ہمیں بخاری کی، مسلم کی، اس کے علاوہ ترمذی کی حدیث سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی معاملے میں قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ تو جناب جو ہے وہ حدیث بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور پہلے تو مسلم شریف کے اندر جناب یہ حدیث آئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے ہاتھ پر خارق عادت امور کا ظہور ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث کتاب البر والصلہ میں امام بخاری سے، امام مسلم سے لے کر آئے ہیں، اور باب فضل الضعفاء میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ کتنے ہی بکھرے بالوں والے ایسے ہیں کہ جنہیں دروازے سے پھیر دیا جاتا ہے، یعنی لوگ انہیں حقیر جانتے ہیں، اپنے قریب نہیں بٹھاتے اور اپنی محافل کے اندر انہیں حصہ نہیں بناتے۔ مدفوع بالابواب یعنی دروازوں سے ان کو واپس پھیر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ فرماتے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کا ولی اگر کسی معاملے میں یہ قسمیہ بات کرتے ہوئے کہہ دے کہ خدا کی قسم ایسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا کر دیتا ہے، اور اگر وہ قسم کھا لے کہ خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے نہیں ہونے دیتا۔ ترمذی میں بھی جناب جو ہے وہ یہ حدیث موجود ہے، اور کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں، امام ترمذی اسے لے کر آئے ہیں باب میں جناب حدیث نمبر ہے 3854، باب مناقب البراء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم من اشعث اغبر ذی تمرین لا یؤبہ لہ لو اقسم علی اللہ لابرہ منہم البراء بن مالک۔ آپ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی بکھرے بالوں والے اور غبار آلود بالوں والے، ذی تمرین کم تر کپڑوں والے، لا یؤبہ کہ جن کی جانب کوئی التفات نہیں کرتا، جن کی جانب کوئی توجہ نہیں کرتا، جنہیں اپنے پاس کوئی بٹھاتا نہیں ہے، لو اقسم علی اللہ، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لیں لابرہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے، اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے جسے جو ہے وہ امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ جو کہتا ہے نا کہ ولی کو اختیار نہیں ہوتا، کہ ولی کے اختیار کے اوپر کوئی خارق عادت امر ظاہر ہو جائے۔ خارق عادت امر سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر میلوں دور کوئی شے موجود ہے اور آنے واحد میں اسے اپنے سامنے ظاہر کر دینا، یا 2-3 دن کے بچے سے کلام کروا لینا، یا ایسی شے کہ جو بے نور ہے اس کو نور والا کر دینا۔ اسی طرح جناب جو ہے وہ مردوں کو جلا دینا، یا زمین کے فاصلوں کو سمیٹ لینا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، ان کی کرامت کے طور پر۔ تو اس کی شرح کے تحت جو ہے وہ عارضۃ الاحوزی میں ابن العربی المالکی، یہ ہیں جناب 543 ہجری کے، آپ فرماتے ہیں کہ لا خلاف بین اہل سنت فی کرامات الاولیاء، اہل سنت میں اولیاء کی کرامات کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّتِهَا، ہاں کرامت کی کیفیت کے بارے میں اختلاف ہوا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهَا إِجَابَةُ دَعْوَةٍ، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کرامت صرف دعا کی قبولیت کا نام ہے، جیسے کہ انجینئر نے بات کی کہ کرامت صرف یہ ہے کہ ولی کسی کے لیے دعا کر دے۔ اور پھر فرماتے وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ، اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ إِنَّهَا تَكُونُ بِخَرْقِ الْعَوَائِدِ وَالْإِخْبَارِ عَنِ الْغُيُوبِ، اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ کرامت نام ہے خوارق عادات امور کا ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہونا اور اس کی جانب سے غیب کی خبروں کا بیان کیا جانا۔ وَهُوَ الصَّحِيحُ، اور یہی بات صحیح ہے، فرماتے ہیں یہی عقیدہ صحیح ہے۔ اب جناب جو ہے وہ اس حدیث میں قسم کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہاں قسم سے مراد دعا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ قسم اور دعا دونوں انشاء کی اقسام میں سے ہیں، اور ایک مقسم کے تحت جب جو 2 قسمیں ہوتی ہیں ان 2 قسموں میں تباین کی نسبت ہوتی ہے، لہذا جو قسم ہوگی وہ دعا نہیں ہو سکتی،
اور جو دعا ہے وہ قسم نہیں ہو سکتی. لہذا یہ کہنا کہ یہاں قسم سے مراد دعا ہے یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ جناب جو ہے وہ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے، یعنی قسم کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ قسم میں کسی محترم شے کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ولی یہ کہہ دے کہ خدا کی قسم یہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس فعل کو ایجاد کر دیتا ہے. آپ دیکھیں بخاری میں بھی یہ حدیث آئی ہے اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے. یہ باب جناب جو ہے باب صلح فی الدیہ میں یہ حدیث آئی ہے اور حدیث نمبر جو ہے یہ 2703 ہے. فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے وہ ان کی بات کو پورا فرماتا ہے. اب اس حدیث کی شرح کے تحت امام قورانی، یہ بخاری شریف کی جو ہے وہ شرح ہے الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری، امام قورانی اس حدیث کی شرح کے تحت فرماتے ہیں لأوجد الفعل الذي حلف علیہ کرامتا لہ، یعنی ان کی قسم پر اللہ تبارک و تعالی عدم سے کسی چیز کو وجود کا جامہ پہنا دیتا ہے، یعنی عدم سے کسی شے کو موجود کر دیتا ہے ان کی کرامت، ان کی تکریم کے لیے. تو یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی کرامت ہے. اب یہ کہنا جی ولی کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اختیار سے خارق عادت امر کو ظاہر کر سکے، تو اس کے رد کے اوپر بھی ہمارے پاس جناب جو ہے وہ یہ مسلم کے حوالے سے حدیث موجود ہے. ابن جریج بنی اسرائیل کے اللہ کے ولی تھے اور ان پر ایک عورت نے تہمت لگا دی کہ انہوں نے مجھ سے بدکاری کی ہے اور اس بدکاری کے نتیجے میں میں نے ایک بچہ جنا ہے. تو بنی اسرائیلیوں نے جو ہے وہ جو حضرت جریج تھے ان کے جو عبادت گاہ تھی اس پر حملہ کر دیا، اسے توڑ دیا. تو پھر جناب جو ہے وہ حضرت جریج نے کہا کہ اس عورت کو اس کے بچے سمیت میرے سامنے لاؤ، اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اس بچے کے پیٹ میں انگلی چبوئی اور فرمایا کہ بتا تیرا باپ کون ہے. تو اس بچے نے کہا کہ میرا باپ فلاں راعی یعنی فلاں چرواہا ہے. تو حدیث مبارکہ کیا ہے جی؟ اس کے ویسے تو بڑی طویل حدیث ہے لیکن میں آپ کے سامنے جو مقام استدلال کے الفاظ ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. فرماتے فطعن فی بطنہ، یعنی حضرت جریج نے اس کے پیٹ میں انگلی چبوئی، وقال یا غلام من ابوکا، اور فرمایا کہ بتا تیرا باپ کون ہے، یعنی تیرا اصل باپ کون ہے؟ قال فلان الراعی، تو بچے نے کہا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے، فلاں چرواہا میرا باپ ہے. اب اندازہ کریں کہ 1 یا 2 دن کا بچہ یا 3 دن کا بچہ جو کلام کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتا، حضرت جریج اس سے کلام کروا رہے ہیں، تو یہ اپنے اختیار سے ہوا یا نہیں ہوا؟ اب اسی حدیث کی شرح کے تحت امام نووی، محدث امام نووی کیا فرماتے ہیں؟ آپ اس حدیث کی شرح کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے کیا جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، کہتے ہیں وَمِنْهَا إِثْبَاتُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُنَّةِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، کہ اس سے جو ہے اولیاء کی کرامات کا ثبوت ملتا ہے جو اہل سنت کا عقیدہ اور مذہب ہے برخلاف معتزلہ فرقے کے. اور فرماتے ہیں وَفِيهِ أَنَّ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ قَدْ تَقَعُ بِاخْتِيَارِهِمْ وَطَلَبِهِمْ، اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اولیاء کی کرامات ان کے اپنے اختیار سے واقع ہوتی ہے اور ان کی اپنی چاہت سے واقع ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی خلاف عادت امر کو ظاہر کرنے کے اوپر قدرت نہیں رکھتے. فرماتے قد تقعوا باختیارہم وطلبہم، یعنی ان کے طلب اور ان کے اختیار سے یہ کرامت واقع ہوتی ہے. اور پھر جناب مزید فرماتے ہیں وفیہ ان الکرامات قد تکون بخوارق العادات علی جمیع انواعها، اور اس میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ جو کرامات ہیں اولیاء کی وہ خوارق عادات امور کی تمام اقسام کو شامل ہیں. پھر کہتے ہیں ومنعہ بعضهم، اور بعض حضرات نے اس کا انکار کیا ہے، یعنی بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. وادعا انہا تختص بمثل اجابت دعاء ونحوہ، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کرامت فقط دعا کی قبولیت کا نام ہے. تو امام نووی ایسے لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی انجینئر ٹائپ لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہذا غلط من قائلہ، کہنے والے کی یہ بات بالکل غلط ہے. وانکار للحس، اور یہ حس اور مشاہدے کا انکار ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اختیار دیتا ہے، وہ اپنے اختیار سے جو ہے وہ ایک خارق عادت اور خلاف عادت امر کو ظاہر فرماتے ہیں. کہتے ہیں بل الثواب جریانها بقلب الاعیان، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ کرامات کے ذریعے اشیاء کی حقیقتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. واحدار الشیء من العدم، اور عدم سے کسی شے کو وجود میں لایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے ترمذی کی حدیث کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے بیان کیا. تو یہ جناب محدثین کا عقیدہ ہے، یہ جناب جو احادیث سے ثابت شدہ عقیدہ ہے وہ ہے. اب آتے ہیں جناب ایک اور حدیث حضرت اسید بن حدیر کے حوالے سے، بخاری میں امام بخاری اسے لے کر آئے ہیں.
اور یہ حدیث نمبر ہے جناب 465 کتاب السلام ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان رجلین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عند النبی فی لیلۃ مظلمۃ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے 2 صحابی ایک اندھیری رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے، ومعہما مثل المصباحین، اور ان دونوں کے ساتھ چراغ کی مثل کوئی چیز ہو لی، یعنی ان کے ساتھ چلنے لگی، یدیعانی بین ایدیہما، اور ان دونوں حضرات کے آگے وہ مثل چراغ جو شے تھی وہ روشنی پھیلانے لگی، فلما افترقا صار مع کل واحد منہما واحد، اور جب یہ دونوں اپنے اپنے راستوں پر جدا ہوئے تو وہ جو 2 نور تھے ہر ایک کے ساتھ ہو لیے، حتی اتا اہلہ، یہاں تک کہ یہ دونوں اپنے اپنے گھر میں پہنچے، یعنی اپنے گھر تک پہنچے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ صحابی رسول ہیں، اندھیری رات میں حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے نکل رہے ہیں، اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کی کرامت یہ ہے کہ ان کے آگے 2 نور چل رہے ہیں۔ اب ان پر بھی فتویٰ لگا دیں جی، بلکہ ان کی کرامت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کرامت کے طور پر یہ روشنی ان کے سامنے ظاہر کی، اور یہ اس روشنی ہی میں اپنے گھر تک پہنچے۔ اب جناب اس حدیث کی شرح کے تحت امام بدر الدین عینی کیا فرماتے ہیں؟ امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح کے تحت، بخاری کی بڑی مستند شرح ہے امام بدر الدین عینی کی، آپ فرماتے ہیں کہ ان فی دلالۃ ظاہرۃ لکرامات الاولیاء، کہ اس حدیث میں اولیاء کی کرامات پر واضح دلائل ہیں، ولا شک فیہ، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، وفیہ رد علی من ینکر ذلک، اور اس میں ان لوگوں کا رد ہے کہ جو کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہیں، وقد وقع مثل هذا قدیما وحدیثا، اور اس طرح کی کرامات پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور ہمارے زمانے میں بھی ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں اما قدیما، تو پہلے کی امثلہ، وہ مزید کچھ احادیث جو ہے وہ امام بدر الدین عینی لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں فمن ذالک ما ذکرہ ابن عساکر وغیرہ، اور وہ احادیث کے جس میں اس طرح کی کرامات موجود ہیں وہ ابن عساکر نے بھی ذکر کی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر محدثین اور دیگر لوگوں نے بھی ان احادیث کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اس میں سے فرماتے ہیں کہ عن قتادہ بن نعمان، کہ حضرت قتادہ بن نعمان سے روایت ہے کہ انہ خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبیدہ عرجون فاضاء العرجون، کہ حضرت قتادہ بن نعمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے نکلے، اور ان کے ہاتھ میں ایک کھجور کی ٹہنی تھی، فاضاء العرجون، تو اندھیرے میں وہ ٹہنی ہی روشن ہو گئی، وہ لائٹ کا کام دینے لگی۔ یہ جناب محدثین کا عقیدہ ہے، یہ کرامات کا ظہور ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ امام بدر الدین عینی ایک اور روایت لے کر آئے ہیں حضرت حمزہ بن عمر الاسلمی کی، اور اس روایت کو امام بخاری نے کتاب الکبیر میں بھی ذکر کیا ہے۔ کتاب الکبیر میں امام بخاری جو ہے وہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے جی؟ روایت یہ ہے کہ حضرت حمزہ بن عمر الاسلمی فرماتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنفرنا فی لیلۃ مظلمۃ فاضاءت اصابعی حتی جمعوا علیہا ظہرہم وما ہلک منہم وانا اصابعی لتنیر۔ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے ایک سفر میں، اور اندھیری رات کی وجہ سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بچھڑ گئے، ٹھیک ہے، اور جب بچھڑ گئے فاضاءت اصابعی، تو اس اندھیرے میں میری انگلیاں روشن ہو گئی، یعنی میری انگلیوں سے نور نکلنے لگا، حتی جمعوا علیہا ظہرہم، یہاں تک کہ اس نور کی روشنی میں دیگر اصحاب نے اپنی سواریوں کو اور اپنے سامان کو جمع کر لیا، وما ہلک منہم، اور ان میں سے کوئی شے بھی ہلاک نہ ہوئی، وَإِنَّ أَصَابِعِي لَتُنِيرُ، اور میری انگلیاں نور پھیلا رہی تھیں۔ اور ایک روایت میں آیا کہ نفرت دوابنا ونحن فی مشقہ، یعنی ہمارے جو جانور تھے وہ بدک گئے تھے اور وہ اندھیرے کی وجہ سے یہاں وہاں بھاگ رہے تھے، اور جب میری انگلیاں روشن ہو گئیں تو ہمارے اصحاب نے اس روشنی میں ان جانوروں کو اکٹھا کر لیا، جمع کر لیا۔ تو یہ جناب آپ دیکھیں محدثین کا عقیدہ ہے، یہ کہنا کہ کرامت ظاہری نہیں ہوتی، ولی کو کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم قرآن سے آپ کو یہ اس کا ثبوت دیتے ہیں، احادیث سے تو دے چکے، قرآن سے بھی یہ بات ثابت کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے۔ ویسے تو اصحاب کہف کی بھی کرامت ہے قرآن میں، اسی طرح جو ہے وہ بی بی مریم کی کرامت بھی ہے، لیکن یہ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے لیے اپنے مقام سے نکلی اور وہ یمن سے بیت المقدس جانے کے لیے روانہ ہوئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں یہ خواہش ظاہر کی کہ ملکہ بلقیس کے اس میرے پاس آنے سے پہلے، یعنی اس دربار میں آنے سے پہلے کوئی اس کا تخت میرے سامنے ظاہر کر دے۔ اب وہ تخت 1500 میل کی مسافت پر ہے بیت المقدس سے۔
ٹھیک ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال عفریت من الجن، ایک جن نے کہا، یعنی ایک دیو ہیکل جن نے کہا انا آتیک بہ، کہ میں اس تخت کو آپ کے سامنے لے آتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ اپنی اس مجلس کو برخاست کریں، وانی علیہ لقوی امین، اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں، یعنی ایماندار بھی ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پہلے کوئی حاضر کرے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتاب اللہ کا کچھ علم تھا، یعنی کتاب اللہ میں سے کچھ علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دیتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی آنکھ جھپکیں، یعنی ایک پل سے پہلے آنے واحد میں وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دیتا ہوں۔ فلما رآہ، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا مستقرا عندہ کہ وہ تخت آپ کے سامنے حاضر ہے، قال ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ تو جناب محترم یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کی یہ کرامت ہے، اور آپ کے وزیر کی حضرت آصف بن برقیہ، یعنی جمہور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ولی حضرت آصف بن برقیہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، یہ اللہ کے ولی تھے، اور اپنی ولایت سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے سامنے اس تخت کو حاضر کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کے اختیار سے ہوا ہے۔ قرآن کے الفاظ کو آپ دیکھیں، قرآن کے الفاظ پھر میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں اس الفاظ کی طرف۔ لفظ کیا ہے جی؟ لفظ یہ نہیں کہ میں دعا کرتا ہوں، فرمایا انا آتیک بہ، کہ میں اسے حاضر کر دیتا ہوں۔ وہ تخت کو حاضر کرنے کی نسبت اپنی جانب کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اللہ سے دعا کروں گا یا سیدی تخت حاضر ہو جائے گا، بلکہ فرماتے ہیں انا آتیک بہ، کہ میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ تو یہ عقیدہ ہے کرامت سے متعلق، اسلامی نظریہ ہے، اور صحابہ کا عقیدہ ہے، محدثین کا عقیدہ ہے۔ اب یہ انجینئر کیا کہتا ہے جی؟ اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، کیمرے نہیں تھے، اور کیمرے نہیں تھے تو اس لیے جناب جو ہے وہ کرامتیں بڑی ظاہر ہوتی تھیں۔ آج میڈیا کا دور ہے اور کیمرے کا دور ہے تو کسی کی کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ اللہ کی پناہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، انجینئر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جناب آپ اپنے ابا حضور کے بیٹے ہیں، اس کا علم آپ کو میڈیا کے ذریعے یا کیمرے کے ذریعے ہوا ہے، یا آپ کے ابا اور اماں نے بتایا ہے تب آپ نے یہ جانا اور مانا کہ آپ اپنے ابا کے بیٹے ہیں؟ تو جب آپ اپنے والد کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنی اماں کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے خود کو اپنے ابا کی جانب منسوب کر رہے ہیں اور ان کا وارث ٹھہرا رہے ہیں خود کو، اور اپنے نسب کو اپنے والد سے ثابت کر رہے ہیں، تو پھر یہ قرآنی دلائل، احادیث کے دلائل، محدثین کے اقوال، ان پر اعتماد کرتے ہوئے کرامات اولیاء کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں انکار کرتے ہیں کرامات اولیاء کا؟ تو یہ میری جانب سے آپ کے لیے جو ہے وہ پھکی نہیں بلکہ کشتہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پھکیاں دیا کرتے ہیں نا، تو ہم آپ کو کشتہ دیں گے، کیونکہ کشتہ کمزوری کو دور کرتا ہے، اور آپ جو ہے وہ کمزوری میں مبتلا ہیں، آپ علمی کمزوری میں مبتلا ہیں۔ اور پھر اس طرح کی باتیں کرنا کہ اولیاء میں اگر اتنا کمال ہے تو پھر وہ یوٹیوب کے اوپر جو انبیاء کی گستاخی موجود ہیں وہ اس کو ایک نظر کے اندر ریموو کیوں نہیں کر دیتے؟ تو یہ اعتراض تو پھر اللہ کی ذات پر بھی ہوتا ہے۔ اولیاء تو پھر اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں کرتا؟ تو جو جواب آپ کا اللہ کی قدرت کے حوالے سے ہوگا وہی جواب ہمارا اولیاء کی کرامت کے متعلق ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہنا کہ دیکھیں جی اولیاء کے مزارات کے اوپر دھماکے ہوئے، اگر ولیوں کی اتنی کرامات ہوتی تو وہ دھماکے ہی نہ ہوتے۔ تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ چلیں یہ تو اولیاء کے مزارات تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد پر اتنے دھماکے ہوئے، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل نہیں ہے؟ اللہ کی قدرت میں کوئی کمال نہیں ہے؟ یا وہ ان دہشت گردوں کے آگے معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ عاجز ہے کہ وہ اپنی مساجد کو بچا نہیں سکتا؟ تو جو جواب آپ کا وہاں ہوگا وہی جواب ہمارا اولیاء کی کرامات کے متعلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشیت ہے، ولی کی کرامت اس مشیت کے تحت ہوتی ہے، مشیت کے فوق نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی کرامت کو ظاہر فرماتا ہے دیگر لوگوں پر اس کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یا ولی کے اوپر یہ فرض واجب نہیں ہے کہ ولی اپنی کرامت کے ذریعے کسی کی مدد کرے، یا ولی کے اوپر یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ ولی اپنی کرامت کو ظاہر کرے، وہ چاہے تو کرامت ظاہر کر دے اور چاہے تو کرامت کو ظاہر نہ کرے۔ لہذا میرے دینی بھائیوں، جو قرآنی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ احادیث صحیحہ سے عقیدے ہیں ان کے مطابق اعتقاد رکھیے۔ اس طرح کے لوگ کہ جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں ان کے فتنوں سے خود کو بچائیے اور سواد اعظم کے ساتھ ہو جائیے۔ صحابہ سے لے کر آج تک مسلمانوں کی جو میجورٹی کا عقیدہ ہے
اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھیے. اس طرح کے فتنے اٹھتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور اب بھی اٹھ رہے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے علماء اسلام ان کا رد کرتے رہیں گے. اور جیسے ماضی کے فرقے جو ہے وہ بالکل رد ہونے کے بعد غائب ہو چکے، یہ بھی غائب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیعوں میں